اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ ناظرین، آج میں علامہ اقبال کی جو نظم آپ کے لیے لایا ہوں وہ ان کے تصور عشق کو اجاگر کرتی ہے۔ تو آج ان کے تصور عشق پر مبنی اشعار کے معنی اور ان کا ترجمہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی نظم کی طرف۔ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ مشکل الفاظ میں ثبات، برقرار رہنا یا قائم رہنا، دوام ہمیشہ رہنے والا یا امر، تمام ہونا، ختم ہونا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس فانی دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو امر ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور وہ چیزیں کسی مرد کلندر کے اعمال ہیں جو اس نے خدا کی خوشنودی کے لیے سر انجام دیے ہوں۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پہ حرام۔ مشکل الفاظ میں فروغ، ترقی، عروج یا بلندی۔ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جس کی بنیاد عشق حقیقی پر استوار ہو، وہ کام ہمیشہ ترقی و عروج حاصل کرتا ہے، اور اس جہان میں حیات کا اصل مقصد عشق میں پنہاں ہے، جسے موت بھی نہیں مار سکتی۔ تندو سب کو سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ مشکل الفاظ میں تند، تیز، سخت یا شدید، سبک ہلکا یا سست، سیر ٹہلنا، رو موج، سیل پانی کا بہاؤ۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ زمانے کی رو یا زمانے کی موج ایک سی نہیں رہتی، کبھی یہ تیز ہو جاتی ہے، کبھی ہلکی اور کبھی سست، تو انسان اس کے گرداب میں پھنس جاتا ہے، لیکن صاحب عشق اس میں نہیں ڈوبتے، کیونکہ عشق بذات خود ایک سیلاب ہے۔ جو عشق میں سرخرو ہو گیا، پھر کوئی دریا یا سمندر اسے ڈبو نہیں سکتے۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ مشکل الفاظ میں تقویم وہ کتاب جس میں سال کی تاریخیں درج ہوں یا جنتری۔ عصر رواں، عصر کہتے ہیں زمانے کو، رواں کہتے ہیں موجودہ کو، مطلب موجودہ زمانہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ عشق دنیا کے زمانوں سے آگے کی چیز ہے۔ عشق ان زمانوں کو بھی زیر نگوں کر سکتا ہے جو ابھی انسان نے دریافت بھی نہیں کیے۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ مشکل الفاظ میں دم، سانس یا زندگی۔ اقبال اس شعر میں عشق کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں عشق ہی حضرت جبریل علیہ السلام کو زندگی بخشتا ہے۔ عشق کا محور و مرکز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اسی کے گرد عشق طواف کرتا ہے، اور آپ کی تعریف میں خالق اکبر نے قرآن مجید جیسی کامل کتاب کو نازل کیا۔ عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق ہے صہبائے خام، عشق ہے کاس الکرام۔ مشکل الفاظ میں پیکر گل، گل کہتے ہیں مٹی کو، تو پیکر گل مٹی کا جسم، تابناک روشن، صہبہ شراب، خام کچی،
کاس الکرام بابرکت لوگوں کا پیالہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی شراب اور عشق کی مستی سے ہی انسان میں حقیقی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر عشق نہیں تو انسانیت بھی نہیں۔ دراصل عشق کا نشہ بھی کچی شراب جیسا ہوتا ہے، اور یہ نیک اور پرہیزگار بزرگوں کی نسبت سے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ مشکل الفاظ میں فقیہ حرم، حرم کے پرہیزگار لوگ، امیر جنود، لشکروں کے سردار، ابن السبیل، راستوں کو جاننے یا پہچاننے والے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق اس دنیا میں مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ کبھی یہ دنیاوی زندگی کو ترک کر کے نیک لوگوں کی صورت میں گوشہ نشین ہو جاتا ہے، تو کبھی باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکروں کا سردار بن جاتا ہے۔ عشق اس دنیا کے تمام راستوں کو بخوبی جانتا ہے، اور یہ کسی ایک مقام پر نہیں ٹھہرتا، ہمیشہ منزل در منزل چلتا رہتا ہے۔ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق ہے نور حیات، عشق ہے نار حیات۔ مشکل الفاظ میں مضراب لوہے کا تار جسے انگلی میں پہن کر ستار بجایا جاتا ہے، یا آلہ ضرب۔ تار حیات زندگی کا تار، نار آگ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی کے تار میں سوز و گداز پیدا کرنے کے لیے عشق ایک مضراب کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی کی چوٹ سے زندگی کی تار سے نغمے بلند ہوتے ہیں، اور وہ عشق ہی ہوتا ہے جو زندگی میں نور کی روشنی یا آگ کی حدت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔